بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرنا شروع کر دے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ بڑوں سے سنا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا تو یقین کر لینا، لیکن اگر کوئی کہے کہ کسی کی فطرت بدل گئی تو یقین مت کرنا، کیونکہ عادتیں تو بدل سکتی ہیں لیکن فطرت نہیں۔ اللہ کا خوف ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب تعالی سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ نسلیں آپ کی نصیحتوں سے نہیں، آپ کے کردار اور اعمال سے سیکھتی ہیں۔ جو قسمت میں ہے وہ چل کر آئے گا، اور جو قسمت میں نہیں وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ سب سے زیادہ دولت مند وہ شخص ہے جس کے والدین زندہ ہیں۔ جو وقت ملے اسے خوشی سے جی لیا کرو، کیونکہ لوٹ کر صرف یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ کہیں آپ کسی کے راستے سے کانٹے ہٹا رہے ہوتے ہیں اور کہیں آپ کے راستے کو اللہ کے حکم سے گلزار بنا دیا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت آپ کی عزت نفس ہے۔ اس کو کھو کر قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ ٹھوکر لگنے سے پہلے کوئی نصیحت یاد نہیں رہتی، اور ٹھوکر لگنے کے بعد نصیحتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کیا کرو، اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کیا کرو۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ غلط راستے، غلط لوگ، غلط حالات اور غلط تجربات ہمیں سکھانے کے لیے ضروری ہیں کہ ہمارے لیے صحیح کیا ہے۔ بدتمیزی منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا اور دوسروں کی بری لگتی ہے۔ کپڑے، شکل، زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ پاگل اور عقل مند دونوں بے ضرر ہوتے ہیں، صرف نیم پاگل اور نیم عقل مند ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ کسی قوم کی تباہی کسی غریب کے گھر کی چھت گرنے سے شروع ہوتی ہے۔ ہر بیماری کی دوا ممکن ہے، لیکن اگر تنگ دستی کے ساتھ سستی مل جائے تو اس مہلک مرض کی دوا صرف موت ہے۔ دوستی کا ہاتھ صرف وہیں بڑھاؤ جہاں سچائی اور خلوص نظر آئے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی سے بڑھ کر اور بیوی کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر آپس میں مشورہ کر کے زندگی کے فیصلے کیے جائیں تو زندگی بہت پرسکون گزر سکتی ہے۔ جنازے سے پہلے بھی انسان کو بہت سی جگہوں پر کندھے کی ضرورت ہوتی ہے اگر لوگ سمجھیں۔ کسی بھی معاشرے کا صحیح اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس کا اپنے کمزوروں کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔
ایسے لوگوں پہ وقت، جذبات اور احساسات ضائع نہ کریں جو آپ کے مستقبل کا حصہ نہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نہ نماز بغیر وضو کے قبول کی جاتی ہے اور نہ ہی صدقہ حرام مال سے قبول کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسرے کو نقصان پہنچائے گا اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسرے کو تکلیف دے گا اللہ اسے تکلیف دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کو حق تعالی شانہ نے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنا عطا فرمایا ہو تو اس کے پاس رہا کرو، اس کو حکمت دے دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے اور صبر روشنی ہے، اور قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف حجت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر اتنا ہی عمل لازم ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ کی قسم، ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین کا وہی عمل پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے، یعنی بغیر اکتائے انسان اسے انجام دیتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، جب تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی تو میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اس نے الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اسی بنا پر جنت میں داخل ہو گیا کہ وہ قیمت یا قرضے کا تقاضا کرتے ہوئے اور ادائیگی کرتے ہوئے نرمی برتا کرتا تھا۔